بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں فرما دیں جن کی اس ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک میں مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سردار مہینے کا سردار دن رمضان المبارک کا آخری جمعہ آ چکا ہے۔ اس عظیم الشان دن کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، جمعۃ الوداع یعنی رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو قضائے عمری کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد ہوئی کہ 4 رکعت مخصوص طریقے سے پڑھو تو تمام عمر کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یعنی نمازوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ آخری جمعہ رمضان المبارک کا جسے جمعۃ الوداع کہتی ہیں، اس دن مخصوص طریقے سے 4 رکعتیں پڑھو، پھر کسی نماز کو جو آپ کی رہ چکی ہیں ان کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سوچ کے حامل افراد اس مخصوص نماز کے جھوٹے میسیجز پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس گمراہی کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ عام سادہ لوگ مسلمان اسے صحیح سمجھ کر اپنی زندگی بھر کی نمازیں ادا نہیں کرتے، اور اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں قضا شدہ نمازوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ قضا نمازیں نہ تو توبہ سے معاف ہوتی ہیں اور نہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو 4 رکعتیں مخصوص طریقے سے پڑھنے سے ادا ہوتی ہیں، بلکہ قضا شدہ نمازوں کو بہرحال پڑھا جائے گا جتنی رہ چکی ہیں، ورنہ ذمے سے فرض ساقط نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں قضائے عمری کی یہ جو مخصوص 4 رکعتیں ہیں ان کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لہا الا ذلک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز بھول جائے یعنی اس کی نماز رہ جائے تو جب اسے یاد آئے وہ اسے پڑھ لے۔ اذا ذکر لا کفارۃ لہا الا ذلک، اس کے علاوہ یعنی نماز جو قضا ہو چکی ہے، رہ چکی ہے، اس کو پڑھنے کے علاوہ اس کا کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 رکعتیں مخصوص طریقے سے پڑھنا، پھر اس کی کیا شرعی حیثیت رہ جاتی ہے۔ سنن نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة او يغفل عنها قال كفارتها ان يصليها اذا ذكرها، کہ اس شخص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو سو رہا تھا، نماز کا وقت گزر گیا، یا نماز کے وقت میں وہ غافل تھا، اسے پتہ نہیں چلا نماز کے وقت کا، تو اس کا کیا کفارہ ہے، وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، کفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے نماز یاد آئے تو اس نماز کو پڑھے۔ الاسرار المرفوع فی اخبار الموضوع میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ من قضا صلاة من الفرائض فی آخر جمعۃ من شہر رمضان ان کان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمر الى 70 سنة باطل قطعا لانه مناقض للاجماع على ان شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا
کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز قضا پڑھ لے، یعنی یہ جو مخصوص طریقے سے جو یہ پڑھی جاتی ہے نماز، تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی ان سب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ روایت قطعی طور پر جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے کہ یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اجماع اس پر ہے کہ کوئی بھی عبادت سالہ سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ یعنی ان دو روایات حدیث پاک کی آپ کے سامنے رکھی، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات الاسرار المرفوعہ فی اخبار الموضوع میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قضا نمازیں جو ہو چکی ہیں ان کی ذمے سے وہ فرض تب ساقط ہوگا جبکہ اس کو پڑھیں گے۔ مخصوص طریقے سے 4 رکعتیں نماز ادا کرنے سے ساری زندگی کی عمر بھر کی قضا نمازوں کا یہ کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ ان کا یہی ہے کہ بہرحال انہیں پڑھنا پڑے گا۔ قرآن اور سنت میں کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے، نہ ہی قضائے عمری کے بارے میں یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ من گھڑت روایت ہے، یہ جھوٹ پر مبنی روایت ہے، اور یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ صدیوں سے زبان زد عام ہے۔ یہ فرض کردہ نمازوں سے جان چھڑانے کا ایک سستا عمل ہے۔ یاد رکھیے نماز حکم ربانی ہے، اگر رہ چکی ہے، قضا ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب